السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے متحدہ مجلس عمل کے صدر اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ انتخابات جو ہیں وہ اب 25 جولائی کو ہونے والے ہیں، تو زیادہ تر گفتگو تو ہماری انتخابات کے حوالے سے ہی ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم MMA کی سیاست کی طرف آئیں، پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ جو پچھلے دنوں عمران خان صاحب بنو گئے تھے، ایک جلسہ کیا انہوں نے، اور اس جلسے میں انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پاور سیکنگ میزائل ہے، مقناطیس ہے، جدھر پاور دیکھتے ہیں ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس علاقے میں اس طرح کی گفتگو کرنے سے ان کا ووٹ بینک بڑھے گا؟ دیکھیے، ایک تو اس کو مقناطیس کا معنی بھی نہیں آتا۔ مقناطیس دوسری چیزوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف اچھا، تو اس کو تعبیر بھی نہیں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک آدمی کی شخصیت اور اس کے مقام کا جو فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی گفتگو، اس کے الفاظ کے استعمال، اس کے رویے سے ہوتا ہے۔ جس طرح کی انہوں نے تقریر کی، جس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے، جس طرح کے اس نے گالیاں دیں، اب اس میں کیا، باقی تو چھوڑے، کیا اس کو ایک بڑا آدمی بھی کہا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ بونے پن کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے کہ آپ کی زبان میں شرافت ختم ہو جائے، احترام ختم ہو جائے، بازاری سوقیانہ قسم کے الفاظ آپ استعمال کریں، اور اس کے پیچھے سوائے تہمت کے اور کچھ نہ ہو۔ حقائق تو دور کی بات، الزام بھی نہیں، تہمت۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک شریف انسان کی حیثیت سے مجھے تو زیب نہیں دیتا کہ میں اس پہ تبصرے کروں۔ اچھا، لیکن جو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ مولانا صاحب کو مولانا کہنا مولانا صاحبان کی بھی توہین ہے، تو اس پہ کوئی وہاں پہ جو آپ کے جو دینی طبقے کے لوگ ہیں ان میں کوئی رد عمل نہیں ہوا؟ دیکھیے، میں تو اپنے آپ کو خود مولانا نہیں کہتا، میں تو علماء کا ایک خادم، اور اگر اس ماحول کا ایک طالب علم بھی مجھے کوئی تسلیم کر لے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں تو اس چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں زندگی میں۔ اب لوگ ہیں، آپ کو مولانا کہیں، آپ کو رہبر کہیں، آپ کو قائد کہیں، جو الفاظ بھی ہیں استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں بذات خود ان چیزوں میں کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنا شخصیت کا تعین کرتا ہوں، علماء کے خادم کی حیثیت سے میں اپنی حیثیت کا تعین کرتا ہوں۔ ایک محاذ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمات کرنے کا ایک موقع عطا کیا ہے، اور میری اس میں کیا اوقات ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، اور اگر علماء کا اعتماد پورے ملک میں مجھے حاصل ہے، اس سے بڑی متاع میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بتائیں کہ متحدہ مجلس عمل جو ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اس کے امیدوار زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ خیر تو آپ سندھ میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، پنجاب میں بھی لڑ رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا لگ رہا ہے آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ ظاہر ہے جی کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے پچھلے 5 سال PTI نے جی، اور اس کے مقابلے میں جو بڑی قوت مقابلے میں منظم ہوئی ہے اور لوگوں کی نظروں میں ہے، وہ بہرحال متحدہ مجلس عمل ہے، اور باقی پارٹیاں بھی وہاں پر ہیں، ان کے اپنے اپنے پاکٹس ہیں، اور ان پاکٹس میں ان کا ووٹ ہے، وہاں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گی، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ان کا بھی مقابلہ PTI سے ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، یقیناً پچھلے 5 سال انتہائی مایوس کن ہیں ان کی جی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، آپ کو حق ہے کہ آپ تنقید کریں نواز شریف صاحب پر، اور آپ کہیں کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اور نواز شریف کہے گا کہ میں نے ملک کی معیشت کو بہتر کیا ہے، اس کے بعد اپنے دلائل ہوں گے، لیکن اس میں آپ نے ایک چیز چن لی کہ جی اس نے قرضے میں اتنا اضافہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے قرضے کا بوجھ جو ہے وہ کسی ملک کے لیے اچھی معیشت کی علامت تو نہیں ہوا کرتا جی، میں بھی اس اتفاق کر لیتا ہوں، لیکن اگر ایک صوبے کے اندر MMA کے بعد آج 300 ارب سے زیادہ کا قرضہ آپ نے صوبے پہ لاد دیا ہے، آپ اس صوبے میں کھڑے ہو کر آپ مرکز کے قرضے کی بات
یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا پہ 300 ارب 300 ارب سے زیادہ کا قرضہ لاد دیا ہے انہوں نے اس پہ 5 سال میں جی. اور یہ بات کر رہے ہیں یہاں مرکز کے قرضوں کی جی. تو یہ جو شہباز شریف نے پھر بھی لوگوں کو وہ اس کو جنگلہ بس کہتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, لیکن لاہور میں انہوں نے میٹرو بس دے دی ان کو. اورنج ٹرین جو ہے اس کے لیے تقریباً انہوں نے تو صوبے میں پشاور کا جو رہا سا معاملہ تھا وہ بھی خراب کر دیا جی. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک منصوبہ جو ہے میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹس جو ہے اس کو میں شہر کے اندر جس سے آبادیاں متاثر ہوں گی شروع کروں, تو صحیح ایک ہی معنی ہوگا نا کہ ہم نے کمیشن لینی تھی وہ لے لیجیے, باقی شہر پر بات. آپ کا ویژن ہی نہیں ہے اور لوگوں سے کہتے ہیں میرا بڑا ویژن ہے. تو اب آپ تنقید کرنے کو ویژن نہیں کہتے. برا نام لینا, اب آپ نے الزام لگا دیا کمیشن لینے کا. جی کمیشن لینے کا الزام لگا. عام طور پر ہمارے ملک میں جو اس قسم کے ایک ماحول میں لوگ تاثر لیتے ہیں تو اسی کا تاثر لیں گے نا. اور کیا تاثر ہے, مجھے آپ کوئی اور وجہ بتا دیں کہ میں اس کے لیکن آپ جیسی محترم شخصیت کو ثبوت کے بغیر کمیشن کا الزام نہیں لگانا. چلو آپ مجھے کوئی اور چیز بتا دیں, میں بھی کرنا چاہیے. آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور بلوچستان میں آپ کا کس سے مقابلہ ہے؟ بلوچستان میں حضرت وہاں پر ہمارا زیادہ تر مقابلہ خوانین سے ہوتا ہے, جو علاقائی سردار نواب خوانین. یہاں پر بھی ہمارے جنوبی اضلاع میں خوانین کے ساتھ ہی مقابلہ ہوتا ہے. پارٹی کی پوزیشن پیچھے ہوتی ہے, لیکن وہ جو ایک علاقائی خوانین ہوتے ہیں ان کا زیادہ, جس میں پیسہ جاگیر وغیرہ ان کے. لیکن اب وہاں اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. کسی نے وہاں ایک بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے نام سے ایک عنوان اختیار کر لیا ہے, اور فوراً جلدی اس میں لوگ بھی شامل ہوتے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ قوم پرست تنظیمیں بھی ہیں, پشتونوں میں بھی ہیں, بلوچوں میں بھی ہیں. تو وہاں پر کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ, کسی کے ساتھ مقابلہ, جو الیکشن کی لوازمات ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آنے والے انتخابات کے بعد جو آزاد امیدوار ہیں ان کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی؟ آزاد امیدواروں کی اہمیت تو ہمیشہ انتخاب کے بعد بڑی اہم ہوتی ہے, اور اسی سے جو ہے وہ طاقت کا جو پلڑا ہوتا ہے وہ کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو یہ احتمال اب بھی موجود ہے. اور اس دفعہ تو وہ جیپ پہ سوار ہے نا؟ جیپ پہ سوار ہو گئے ہیں جی. کیونکہ آصف زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم پنجاب میں جو ہے نا جیپ والے جو ہیں ان کو کافی کامیابی ملنے کا امکان ہے. میں ابھی اس قسم کے تبصروں کی تائید نہیں کر سکتا, مجھے ابھی تک تأمل ہے ان چیزوں. اچھا, آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو جیپ والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ میرا جیپ سے مقابلہ بھی نہیں ہے. میرا اگر مقابلہ ہے تو پورے پنجاب میں ہر پارٹی کے ساتھ ہے, اور مجلس عمل نے ہر جگہ پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. اکثر جگہوں پر مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے, کہیں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے. جیپ تو کل آئی ہے, پتہ نہیں کہاں کس سامنے کھڑے ہو جاتی ہے. یہ بھی لیکن پنجاب میں آپ کچھ جگہ پہ پیپلز پارٹی والوں کی بھی تو مدد کر رہے ہیں, ان کی بھی حمایت کر رہے ہیں. نہیں, پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ تو کوئی ایسی باقاعدہ قریجہ مدد تو صاحب نہیں ہے. اور قریجہ صاحب کے بھائی قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ, اور قریجہ صاحب کے خانقاہ, ان کی درگاہ, ان کی شخصیت سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں لوکل سطح پر ابھی مجھے ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہاں لوکل پارٹی نے یا مجلس عمل نے یا جمعیت نے وہاں کیا ایڈجسٹمنٹ کی ہے. اچھا, تو سندھ میں جو مجلس عمل کے امیدوار ہیں وہ جی ڈی اے کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے؟ زیادہ تر میری رپورٹ یہی ہے کہ اندرونی سندھ خاص طور پر ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے. تو جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ بلوچستان میں بی اے پی بنائی گئی ہے, باپ, تو جی ڈی اے کے بارے میں زرداری صاحب کہتے ہیں اس کو بھی کسی نے ہمارے خلاف بنایا ہے. تو جی ڈی اے کے ساتھ آپ کا اتحاد ہونا سمجھ سے بالا تر اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ وہاں پر جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی عموماً رہا ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خود لاڑکانہ سیٹ پر بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ کے مقابلے میں بھی ڈاکٹر خالد محمود سومرو مرحوم جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے جی. اور اب ظاہر ہے جی کہ وہاں پر جمعیت جو ہے وہ پہلی مرتبہ کوئی اچھی انٹری دکھا رہی ہے. چنانچہ پچھلے بلدیات میں جمعیت علماء اسلام نے صوبہ بھر میں 500 سے زیادہ بلدیاتی سیٹیں جیتی ہیں جی, اور کچھ چیئرمین, کوئی وائس چیئرمین, کچھ کونسلر وغیرہ کی صورت میں جی. اب یہ ہے کہ جب ہم نے خاص طور پر یعنی شہید خالد کی شہادت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, اور یقیناً سندھ میں صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مسلک نے
تمام مکاتب فکر نے، یہاں تک کہ اقلیتوں نے ان کی شہادت پر جس صدمے کا اور افسوس کا اظہار کیا، وہ اس سے ایک فضا تبدیل ہو گئی ہے. اور پھر اگر وہاں پر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں تو اس میں جی ڈی اے میں تو شاید مختلف پارٹیوں کا ایک اتحاد ہو اور وہ اپنی حیثیت کو تحلیل کر کے جی ڈی اے کے نام سے الیکشن لڑیں، لیکن وہاں پر متحدہ مجلس عمل یا جمعیت علماء اسلام اپنی شخصیت کے تشخص کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. لیکن جی ڈی اے نے کہیں پہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، کہیں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کی ہوئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں آپ کا مقابلہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ایسی چیز ہے جی، ہوتی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو اپنی سیٹ محفوظ کرنے کے لیے سارے اس کے گرد گھومنا ہوتا ہے. یہ تو بڑی غیر نظریاتی ہے غیر نظریاتی، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی پارٹی کی نظریاتی قوت کو اسمبلی میں لانا ہے، تو اگر آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے اور نظریاتی تشخص کو آپ لڑا دیتے ہیں الیکشن میں تو آپ ہار جائیں گے، تو آپ کا نظریہ اسمبلی میں نہیں پہنچے گا. اور اگر آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو جہاں آپ نے سب ہارنے ہیں وہاں آپ ایک ہاتھ تو لے آتے ہیں، اپنے پارٹی کی نظریاتی حیثیت وہاں پر موجود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم متحدہ مجلس عمل کی طرف آتے ہیں. 2002 میں آپ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے آپ نے بہت اچھی کامیابی حاصل کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2008 میں اس ایم ایم اے سے علیحدگی اختیار کرنے میں آپ آگے تھے اور آپ نے ان سے ایک طرح سے، اگر آپ برا نام نہ جان چھڑائی تھی آپ نے ان سے. نہیں ایسا تعبیر نہ کریں، ایسی بات غلط میں گزارش کروں آپ سے. بنیادی بات یہ تھی کہ جماعت اسلامی نے الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور ہمارا موقف یہ تھا کہ نہیں، الیکشن ہونا چاہیے. چنانچہ متحدہ مجلس عمل کے اندر ہم 5 جماعتیں رہ گئے تھے. 5 میں سے 4 نے کہا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے اور جماعت اسلامی بائیکاٹ کی طرف چلی گئی. جب وہ بائیکاٹ کی طرف گئی تو 4 جماعتیں بائیکاٹ کے نام پر متفق ہو گئی. ایک محمود خان اچکزئی، ایک عمران خان، ایک قاضی حسین احمد صاحب اور ایک میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون. اب ظاہر ہے کہ بائیکاٹ کا دار و مدار جو ہے وہ مسلم لیگ کی بائیکاٹ پر تھا، ورنہ اس کے بغیر پھر ایسے ہی لوگ جیسے باہر رہ جاتے ہیں. اب مسلم لیگ نون نے جو ملک میں واپس آئے میاں نواز شریف صاحب تو بائیکاٹ کا موقف لے کے آئے اور بائیکاٹ کی حامی جماعت اس کے قریب چلی گئی. حالانکہ میں ان کو پہلے کہہ چکا تھا بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ میاں صاحب مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ بائیکاٹ کریں گے، مجھے حالات ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ بائیکاٹ کریں گے. لیکن اس وقت اس مجلس میں انہوں نے کہا نہیں میں بالکل اس موقف پہ مضبوط ہوں. وہی ہوا کہ مسلم لیگ اس نے ایک دم اعلان کر دیا الیکشن میں جانے کا اور یہ تینوں جماعتیں بیچاری وہیں کرسی پر بیٹھی رہی اور اٹھنے کے قابل بھی. تو یہیں سے تو عمران خان اور نواز شریف صاحب کے اختلافات شروع ہوئے تھے. بہرحال وہ ایک ایسا فیصلہ تھا ان کا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ان کو. اس کے بعد جب 2008 کا الیکشن آیا تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ نہیں تھے اور ہم ایم ایم اے کی ہی نشان سے لڑے، لیکن پبلک میں جو ایک پرسپشن ہوتا ہے نا جی وہ ذرا اچھا نہیں کیا اور اس سے ایک جیسے صرف جمعیت علماء ہی ایک پارٹی کے طور پر. پھر 2013 آیا. 2013 میں بھی ہم نے آپس میں کوشش کی، یہاں پر بھی ہماری میٹنگیں ہوئیں، لیکن کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا جی. اب ہم جب دوبارہ بیٹھے ہیں اس 2018 کے الیکشن کے لیے تو ہمارے اندر ایک ہم آہنگی موجود ہے اور ہم دونوں ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان مجموعی طور پر اس گزشتہ 2-3 انتخابات میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لبرلزم کی طرف چلا گیا ہے جی، اور پاکستان کا جو ایک مذہبی تشخص تھا پوری دنیا میں اور داخلی حوالے سے بھی اس میں کچھ مذہبی دنیا کو اکٹھا ہونا ضروری ہو گیا جی. تو وہ مقصد ہم نے سامنے رکھا اور اس حوالے سے ہم آج ایک مجلس عمل کے حوالے سے الیکشن لڑنا. آپ نے ہم آہنگی کی بات کی ہے، لیکن ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے مسئلے پہ آپ کا موقف کچھ اور تھا، جماعت اسلامی کا موقف کچھ اور تھا. آپ نے کہا کہ جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، فاٹا کو ضم کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ غیر ملکی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، جبکہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ مرجر کے حق میں ریلیاں نکال رہے تھے. پھر آپ ایم ایم اے میں اکٹھا ہو گئے. تو جو پاکستان میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نظریاتی لوگ ہیں، آپ بھی اور سراج الحق صاحب بھی، وہ یہ کیسے یقین کر لیں کہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی جو فاٹا کے مرجر کے مسئلے پہ
بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے تھے، وہ اب الیکشن آیا تو اکٹھے ہو گئے ہیں، تو کیا ضمانت ہے کہ الیکشن کے بعد بھی آپ اکٹھے رہیں گے؟ دیکھیے دونوں کا فاٹا کے حوالے سے مختلف موقف ایم ایم اے کی قیام سے پہلے سے چلا رہا تھا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس طرح موقف تبدیل ہوئے اور کس طرح ہم دو مختلف ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گئے، لیکن بہرحال ہو گیا اور یہی پوزیشن ہماری تھی. اس اختلاف کے باوجود ایم ایم اے بنا. جب ایم ایم اے کی تشکیل ہو رہی تھی اور ہم بننے کی طرف جا رہے تھے تب یہ اختلاف برقرار تھا. یہ ایک ایشو ہے، فاٹا انضمام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایک سیاسی مسئلہ ہے. ہم نے اپنی رائے دی، انہوں نے اپنی رائے دی، لیکن ملک اور ملک کے مسائل اور نظریات اور اعتقادات کے حوالے سے 20 باتیں وہ ہیں جس پہ اتفاق بھی ہے، اس پر قدر مشترک ہیں ہمارے درمیان. تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ایشو پر ہمارا اتفاق نہیں ہے اور 20 پر ہمارا اتفاق ہے تو اس پہلو کو بھی ہمیں ترجیح دینی چاہیے. یہ تو بہت ہی ایک ہاں، اور میں وہ آپ کا سوال اور حساس مسئلہ ہے. بتاتا ہوں. اب صورتحال یہ ہے اس وقت کہ فاٹا کے مسئلے پر اختلاف جو ہے وہ منتج ہوا ایک آئینی ترمیم پہ. اب وہ آئینی ترمیم انضمام کے حوالے سے ہو گیا ہے. تو انضمام کے حوالے سے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو ظاہر ہے مسئلہ تاریخ کے حوالے ہو گیا. اور ہمارا موقف تو پہلے بھی یہ نہیں تھا کہ انضمام کی مخالفت، ہمارا موقف تو پہلے بھی عوام سے پوچھا جائے سو وہ اگر انضمام کا فیصلہ کرے تو ہمیں قبول ہے. لیکن بہرحال پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا. اب کر لینے کے بعد اب بھی فاٹا کے عوام نے جرگہ کیا ہے اور شاید وہ اپنے اس مطالبے کو اٹھائیں گے کہ فاٹا کو ایک مستقل صوبہ بنایا جائے. تو آپ فاٹا کو ایک مستقل صوبہ بنانے کے حامی ہیں؟ میں نے فاٹا کے عوام سے کہا ہے کہ آپ جو موقف اختیار کریں میں آپ کے پیچھے ہوں. تو اگر فرض کریں کہ ایم ایم اے کو اکثریت ملتی ہے خیبر پختونخوا میں، تو ایم ایم اے کی دو بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کا اس مسئلے پہ موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن ہزارہ کے صوبے پر میں نے حمایت کی ہے، ان کا مجھے معلوم نہیں ہے. سرائی کی بھی میں نے صوبے کی حمایت کی ہے، محرک نہیں ہوں، لیکن جب تحریک اٹھی تو ہم نے حمایت کی. بہاولپور صوبے کی ہم نے حمایت کی. مجھے نہیں معلوم جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے. تو یہ چیزیں ملک کے اندر چلتی رہتی ہیں اور باوجود کئی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ معاملات پر ان کے اوپینینز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی مشترکات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کو آگے چلنا. اچھا، یہ بظاہر ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ایم ایم اے کو دوبارہ آپ نے ریوائیو کیا ہے، کیونکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع کے جو علماء ہیں، جماعتیں ہیں، وہ اکٹھی ہوئی ہیں. اس سے ملک میں ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن جے یو آئی اور جماعت اسلامی یہ جب اکٹھی ہوئی ہیں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، تو جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جے یو آئی لوزر ہے اور جماعت اسلامی گینر ہے. تو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی کہ آپ ایک بڑی پارٹی ہیں، بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بظاہر آپ نے ٹکٹیں زیادہ لی ہیں، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اس کے حق سے زیادہ یا تو آپ نے دے دیا یا انہوں نے آپ سے چھین لیا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقتی طور پر یقیناً اس پہ کارکنوں کے جذبات اور طرح ہوتے ہیں، اور جو وسیع تر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ ذرا ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور جو کرنٹ ایشو ہوتا ہے اس پر لوگ سامنے آ جاتے ہیں. ہم نے متحدہ مجلس عمل کو بچانے کے لیے یقیناً قربانیاں دی ہیں اور سب پارٹیاں بھی یہی کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ فراخ دلی جے یو آئی نہیں دکھا سکتے، اور ماضی میں بھی شاید کسی پارٹی نے نہیں دکھائی جو ہم نے دکھائی ہے. تو ظاہر ہے جہاں کارکنوں پر اس کا منفی اثر ہوا ہے اور لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ یعنی پارٹی کی اس فیصلوں پر کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے جی کہ ایک چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جس حلقے میں ہم الیکشن لڑتے ہیں اس حلقے میں لوگوں کی نظر امیدوار پر بھی ہوتی ہے، کچھ پارٹی پہ بھی ہوتی ہے. آپ نے عالم دین کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا، آپ نے دنیا دار کو کیوں ٹکٹ دے دیا، آپ نے فلاں سے کیوں لے لیا، آپ نے فلاں سے کیوں حوالے کر دیا، دوسرے پارٹی سے کیوں ایڈجسٹمنٹ کر لی، یہ ہوتا ہے. لیکن ایک جماعت اور پھر اس کے اوپر ایک مجلس عمل، اس کے سامنے جو وسیع تر مصالح کا ایک بہت وسیع ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ اس دائرے میں سوچتے ہیں، اس ایک سیٹ پہ نہیں سوچتے یہ تھا کہ اس سیٹ کا وہاں کیا اثر ہوگا، اس کے بدلے میں وہاں پر کیا اثرات ہوں گے. تو اس مجموعی جو مصالح کا ایک دائرہ ہوتا ہے ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے اور اس کو فالو کرتے. میری جماعت کا پر مجھے یہ فخر ہے کہ انہوں نے اپنی قیادت پر اس حوالے سے اعتماد کیا ہے
کہ اپنی مقامی سطح کی صورتحال پر جو اس کے جذبات ہیں وہ اپنی جگہ پر ان کے ہیں اور وہ حق بجانب بھی ہیں. مجھے 100% یہ اعتماد ہے کہ وہ کوئی برا نہیں سوچ رہے جی، لیکن اسے پھر قیادت پر یہ بھی اعتماد ہوتا ہے کہ وہ جو مصلحتوں کے ایک وسیع تر دائرے کو سمجھتے ہیں ملک کے حوالے سے اور مقاصد کے حوالے سے، وہ بھی اس کے مد نظر ہوتے ہیں. کیا ایک سیٹ کے لیے میں MMA کو قربان کر دوں؟ پھر یہ اچھا ہوگا. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ قربانی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن کے لیے آپ نے قربانی دی، برا نہ منائیے گا میری بات، اگر تلخ لگے تو معاف کر دیجیے گا. جن کے لیے آپ نے قربانی دی، انہوں نے الیکشن کمیشن میں کیا لکھ کے بھیجا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دستخط سے اگر کوئی ٹکٹ آئے تو یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں، ان کی بات نہ مانیں. آپ ہمیشہ کے لیے حضرت ان مراحل سے اتحادوں کو گزرنا ہوتا ہے. جب انتخابات میں مجھے یاد ہے جب PNA تھا یہاں پر اور ٹکٹوں کی تقسیم کے مراحل، ہم تو چھوٹے تھے، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ کس طرح ان مراحل سے گزر رہے تھے. اسی طریقے سے پھر پچھلی دفعہ MMA کا تجربہ ہمیں ہے. مجھے پتا ہے، میں سیکرٹری جنرل تھا، میں اجلاسوں میں بیٹھتا تھا، کس طریقے سے ہم ان مراحل سے گزرے. آج بھی ہم اس طریقے سے اس ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں. اس طریقے سے کچھ ناپسندیدہ چیزیں اور آ جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن کونسل ہے، میں نے اب بھی کونسل کا اجلاس بلایا ہوا ہے، جنرل کونسل کا. یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی، اور جس طرح پہلے بھی بہت سی پیچیدہ باتیں ہم اجلاس میں رکھتے ہیں اور حل ہو جاتی ہیں، میرا خیال یہ بھی حل ہو جائے گی. جو جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا میں کچھ جگہ پر مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کی ہے، وہ MMA کی سپریم کونسل کا فیصلہ ہے. وہ میں اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. ایک جہاں پر MMA کی جماعتیں خود کو فارمولے کے تحت تقسیم کر لیتی ہیں اور ٹکٹیں منقسم ہو کر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، وہاں اس کی گنجائش ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پر اگر دیر میں جماعت اسلامی کے پاس سیٹیں آ گئی ہیں، لیکن اب وہاں پر کوئی پارٹی ہے کہ جس کے ساتھ وہ ایڈجسٹمنٹ کو ضروری سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر چار سدہ ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان ہے یا پشاور ہے، وہاں سیٹیں جمعیت کے پاس ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس ماحول میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو یہ گنجائش ہم نے ہر پارٹی کو دی ہوئی ہے. مولانا صاحب، 25 جولائی کو جو الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیے، مجھے تو اس میں کوئی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں، کوئی اچھی امیدیں. اب بنیادی بات یہ ہے کہ کون سی پارٹی آگے آتی ہے، اس پارٹی کا منشور کیا ہے، اس کی کمٹمنٹ کیا ہے. اس اعتبار سے ذرا نتائج کا انتظار کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان حالات میں جہاں افراتفری ہے، جہاں پر پیپلز پارٹی بھی بوجوہ تذبذب کا شکار ہے، مسلم لیگ خود بہت سی مشکلات کا شکار ہے، PTI بھی فضاؤں میں تو بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اڑتے نظر آ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پر کیا پوزیشن ہے اور کیا نہیں ہے. چاروں صوبوں کی صورتحال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. متحدہ مجلس عمل بھی ایک نئی فورس کے طور پر جو سامنے آئی ہے، گو کہ وہ ایسا نہیں کہ غیر متعارف فورس ہے، پچھلی دفعہ اس نے بڑے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور اب دوبارہ وہ لوگ اکٹھے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پارٹی بھی آتی ہے اس کے اپنے منشور اور اپنے نظریات کے ساتھ کمٹمنٹ کتنی ہے، ماضی میں اس کے رویے کیا ہیں، اور اسٹیٹ کے ساتھ کتنا ہم آہنگی پیدا کر کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ملک کو صرف ایک پارٹی نہیں چلایا کرتی، بلکہ جب حکومت میں آتی ہے تو حکومت کی جتنی بھی کل پرزے ہیں اور شعبے ہیں، وہ سب مل کر اس کو حکومت کہا جاتا ہے. اگر ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے، معلق پارلیمنٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ نشستیں آ جاتی ہیں، PTI کے پاس بھی، مسلم لیگ نون کے پاس بھی، اور اس میں MMA بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہوگا، پھر آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ تو کس کے ساتھ جائیں گے کا فیصلہ تو اب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ شاید ایسی صورتحال بنے کہ پھر ہم کوئی مخلوط حکومت کی طرف جائیں. مخلوط حکومت میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی یہ سیاسی اگر عمران خان وزیر اعظم ہو تو ان کے ساتھ تو آپ شامل نہیں ہوں گے. میں آپ گزارش کروں جی، سیاسی جماعتیں حضرت اپنے حالات کو، ملک کے حالات کو سمجھتی بھی ہیں، اس سے چشم پوشی بھی نہیں کر سکتی. بعض دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ گنجائشیں رکھنی ہوں گی، کیونکہ ڈیڈ لاک پیدا کرنا تو پھر ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا نا جی.
تو ایسی صورت میں سارے اگر کا میں جواب نہیں دے سکتا اس وقت، کیونکہ احتمالات کی بات ہوتی ہے، لیکن اصول کی بات یہی ہے کہ پھر جب آپ ایسے حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو ملک کی بہتری کے لیے کچھ گنجائشیں ضرور رکھنی پڑیں گی۔ آپ کے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے آصف علی زرداری، ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی ایک اور سنجرانی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں، یعنی کہ نہ عمران خان ہوں گے نہ شہباز شریف ہوں گے، کوئی سنجرانی صاحب ہوں گے آزاد امیدوار۔ اس باب میں کہ جہاں ہم غیر نظریاتی دنیا کو بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کوئی آدمی ٹپک آتا ہے، معین قریشی صاحب بھی آ جاتے ہیں، شوکت عزیز صاحب بھی آ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، پبلک میں اس کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی تعارف ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں پر شاید مجھ سے زیادہ آصف علی زرداری کی نظر ہوتی ہے جی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا مسلم لیگ نون کی مشکلات کا، یہ اگر جمعے کے دن ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلہ آ جاتا ہے نواز شریف صاحب اور ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی، آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی؟ کس نوعیت کے مسئلہ؟ سیاسی مشکلات، اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی؟ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پارٹی کا رد عمل کیا آئے گا۔ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب محض ایک ذات تو نہیں ہے جی، اس کے ساتھ تو ملک کی ایک بہت بڑی آبادی وابستہ ہے، ایک پارٹی وابستہ ہے، تو اس قسم کے فیصلوں کو صرف ہم ایک فیصلے کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی جو فورس ہے، عوام ہے، قوت ہے، سیاست ہے، اس کا رد عمل کیا آتا ہے جی۔ تو ابھی کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے، لاہور میں تھے، تو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے ان کو کیا تجویز کیا تھا کہ ان کو کیا پالیسی بنانی چاہیے، ان کا نیریٹو کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں دونوں پہلوؤں کو دیکھ رہا تھا جی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جو عدالتی فیصلے آئے، میں نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کھل کر کیا، اور میں اس کو کوئی عدالتی معیار کے مطابق اور انصاف کے معیار کے مطابق نہیں دیکھ رہا تھا جی۔ تاہم اس پر جو ان کا رد عمل تھا، وہ رد عمل فطری بھی تھا اور کسی حد تک جائز بھی تھا، لیکن اب ان کے جانے کے باوجود وفاق میں حکومت مسلم لیگ کی تھی، ان کے جانے کے بعد تو بہرحال پنجاب کی حکومت ان کے پاس تھی، اس وقت تو بلوچستان کی حکومت بھی ان کے پاس تھی، گلگت کی بھی ان کے پاس تھی، کشمیر کی بھی ان کے پاس تھی۔ تو یہ ضرور اس ملاقات میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے موقف یا آپ کے جو رد عمل ہے اس سے تو میں زیادہ اختلاف نہیں کر رہا، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے مجموعی طور پر اور مسلم لیگ کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی حیثیت یہ ہے کہ اب مزید تھوڑا سا آپ اس سائڈ کو بھی دیکھ کر اپنے رویوں کا تعین کر لیں۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ آپ کہیں شہباز شریف کی لائن تو نہیں لے رہے؟ یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اچھا، یہ کیوں لگتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ جو بھی آدمی ان سے کہتا ہے کہ آپ اداروں سے محاذرہ ہی نہ کریں، تو کیوں لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف کی لائن لے رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہ اداروں سے محاذرہ نہ کریں، یہ الگ موضوع ہے یا نہیں ہے، اور اس کو محاذرائی آپ کہیں گے جب میں کہوں گا کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ آئین کے میرے اس اختیار کے دائرے میں آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں بھلا آتا ہو لیکن ہم نہیں چاہتے، اب یہ چیزیں تو پھر کہیں نہ کہیں جا کر، لیکن کچھ قوتیں وہ ہیں کہ جو زمینی حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہاں پر جہاں فوج کا تعلق ہے، حضرت فوج کا جو ادارہ ہے اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کی وسعت اور اس کی قوت ہماری سول سے بہت زیادہ ہے جی، یعنی ہماری سول بیوروکریسی سے بھی، اور معاف فرمائیے اصولی طور پر میرے لیے یہ بات کہنا اچھا نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تو بین الاقوامی تعلقات، اس حوالے سے ان کے جو ادارے ہیں، باہر دنیا کے ساتھ جو پاکستان کے روابط ہیں، ان روابط میں جو ان کا ایک رول ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا جی۔ اب یہ چیزیں تصادم کا متقاضی ہیں یا تعاون کے متقاضی ہیں،
جذباتی لحاظ سے تو میں بھی بعض دفعہ اختلاف رائے کر لیتا ہوں، لیکن اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو میرے خیال میں ملک کو چلانے کے لیے جب کہ طاقت کا توازن یہ ہو تو پھر ہمیں تعاون ہی کے راستے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس وقت آپ فوج کے ساتھ تعاون کی پالیسی کے حامی ہیں؟ میں ان کے ساتھ تصادم کا تو سوال ہی پیدا نہیں، کیوں تصادم کروں جی؟ لیکن میں ایک زمانے میں مارشاء اللہ کے خلاف رہا ہوں، میں جیلوں میں رہا ہوں، مشرف کے مارشاء اللہ سے میں نے اختلاف کیا ہے، میں اس وقت بھی جیل میں رہا ہوں، لیکن ان تمام حالات میں اگر مارشاء اللہ نہ ہو اور اس کو صرف ہم ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے طور پر دیکھیں تو اس کی جو وسعت ہے مختلف شعبوں میں، خارجہ پالیسی میں، داخلہ پالیسی میں، امن و امان کے قیام میں، تو اس حقیقت کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو پھر تصادم کی گنجائش نہیں رہتی ہے، تعاون کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ پھر عمران خان کی پالیسی بہت اچھی ہے، اب پتہ نہیں اس کی کیا پالیسی ہے۔ ایک ہے تعاون کا معنی ہے کہ میں آپ سے تعاون کروں گا، آپ میرے سے تعاون کریں گے، ایک ہے نوکری کرنا۔ مولانا صاحب جو 2013 کا الیکشن تھا اس سے پہلے بھی اور 2008 کے الیکشن سے پہلے بھی بہت سے پرتشدد واقعات ہوئے تھے، اس مرتبہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو کوئی ایسے خدشات نظر آتے ہیں کہ 25 جولائی سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ملک میں بظاہر پہلے کی نسبت کچھ امن تو نظر آ رہا ہے، لیکن جس دنیا کو میں جانتا ہوں اور وہ ایسا نہیں کہ ہم بالکل کہیں کہ آگ ٹھنڈی ہے، آگ دبی ہے، ابھی کسی وقت بھی ایک دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، بھونچال بھی اٹھ سکتا ہے، بارود بھی پھٹ سکتا ہے، امن کے ماحول کے پیچھے ابھی تک خطرات جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی وہ ایک بھونچال بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بالکل بے فکر ہو کر۔ یہ جو لیاری میں بلاول کی ریلی پہ پتھراؤ ہوا، اس طرح کے واقعات کے بارے میں تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیے اگر ہم الیکشنوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر سیاسی لوگوں کو کوئی پتھر مار رہا ہے تو کوئی ٹماٹر مار رہا ہے تو کوئی اس طرح بے عزت کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، تو یہ تو سیاست پھر ختم ہو جائے گی جی۔ پھر کون کسی کو بے عزت کرے گا جی؟ پھر ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں اسی طرح کے حربے استعمال کرے گا۔ تو بلاول پھر نوجوان بھی ہے، ہمارا تو برخوردار ہے، اور الیکشن پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے تو پیپلز پارٹی سے ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس رویے کے مجھے افسوس ہوا ہے، مجھے اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ رویے نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے افغانستان کی صورتحال سے بھی، تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کابل کی حکومت اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات پہ شاید تیار ہو جائیں، تو اگر وہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ مذاکرات کے تو میں حق میں ہوں، گو کہ طالبان نہیں مان رہے، اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ طالبان آمادگی ظاہر کر رہے ہیں، میرے علم میں ابھی نہیں ہے۔ میرا موقف یہ ضرور ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن طالبان جو ہے اس کی طرف سے بھی یہ آمادگی آ گئی ہے، یہ میرے علم میں ابھی تک۔ یعنی کہ نچلی سطح پہ کوئی انگیجمنٹ اگر ہو جائے، لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 10-15 سالوں میں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ فی الحال افغان طالبان اور اشرف غنی کی حکومت کے درمیان یا امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں ابھی نہیں ہے جی، میرے معلومات یہ۔ اچھا اگر ہو جائیں؟ باقی رہی یہ بات کہ ماضی میں حضرت آپ نے دیکھا جی قطر میں بات چیت شروع ہوئی، اس کا کیا نتیجہ؟ ایسے ڈرامہ ہوتا ہے نا جی۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا افغانستان میں مذاکرات کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے جی۔ وہ ایک پریشر ڈالنا چاہتے ہیں ادھر ادھر سے کہ جی وہ افغانستان ایک ریاست ہے اور اسلام ریاست کی حیثیت کا یہ تعین کرتا ہے اور اس کے خلاف جنگ نہیں لڑی جا سکتی اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک فلسفیانہ قسم کی ایک باتیں ہیں جو جگہ جگہ پر اٹھ رہی ہیں۔ اب کہیں پر تو زمین اس کو اجازت دیتی ہے تو کہیں زمین اجازت نہیں دیتی جی۔ تو اگر پاکستان میں ایسی بات ہوتی ہے تو پاکستان میں تو میرے خیال میں کوئی اس کا اختلاف نہیں کرے گا، تو ریاست ہے اس کا محترم ہے، وہ ایک اسلامی ریاست ہے، غلطیاں بھی حکمرانوں سے ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں۔ کیا یہاں پر ہم اختلاف رائے کریں یا ہم مسلح جنگ بھی کریں؟ تو سب کا اتفاق ہے کہ مسلح جنگ نہیں کرنا، یہاں پر نہیں ہے مسئلہ جی۔ لیکن کیا یہ صورتحال جو ہم یہاں پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیا یہی صورتحال افغانستان پر بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں ابھی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ایک سوال جو ہے وہ آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، میں بھی پوچھ رہا ہوں
کہ پہلے آپ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پھر آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور آپ خود اصرار کر کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں، اصرار کر کے بھی نہیں بنا۔ تو کیوں بار بار کیوں بنتے ہیں آپ؟ یہ ملک کو اور جس سے ہم اتحاد کرتے ہیں ان کا اصرار ہوتا ہے جی۔ اچھا، پہلے پیپلز پارٹی کا اصرار تھا، پھر مسلم لیگ کا اصرار تھا جی، تو اور یہ وجہ میں متفقہ بناؤں، کسی ایک رکن نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو کیا میں خارجہ امور کا چیئرمین ہے تب بھی متفقہ بناؤں، کسی ایک ممبر نے اختلاف نہیں کیا اس سے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو جن لوگوں کے نام پہ یہ کشمیر کمیٹی بنائی گئی ہے، کبھی کبھی پھر وہ شکوہ کرتے ہیں جی کہ ہمارے لیے جو ہماری توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ میں ایک گزارش کروں آپ سے، میرے خیال میں ہمیں کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کمیٹی تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ کشمیر ایک ایشو ہے، بر صغیر کا ایشو ہے، انڈیا پاکستان کا ایشو ہے، اور دو بڑے فریق اس میں پاکستان اور انڈیا ہیں اگر ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ کہ فیصلہ بہرحال کشمیری عوام نے کرنا ہے۔ میں نے اس کمیٹی کے ساتھ وابستہ ہو کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک موقف تو ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ملک کے پاس کوئی لائحہ عمل یا کوئی پالیسی یا حکمت عملی موجود نہیں ہے۔ سیدھی بات، صاف صاف بات ہے جی۔ اور جب ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی تو آپ کشمیر کمیٹی کا نام لیں، تب بھی آپ کو یہی سوال اٹھانا پڑے گا کہ کیا کردار ادا کیا۔ وہ پارلیمنٹ کی نمائندہ ہے، یہی سوال پارلیمنٹ کے خلاف اٹھ سکتا ہے۔ آپ گورنمنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو یہی سوالات ان کے بارے میں اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کشمیر کی اپنی حکومت کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، وہی اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ ہماری مجموعی طور پر اس کے اندر کمزوریاں ہیں، وہی کمزوری کشمیر کمیٹی کی صورت میں بھی سامنے آئے گی، وہی پارلیمنٹ کی صورت میں بھی سامنے آئے گی، وہی حکومت کی صورت میں بھی، اور وہی ہمارے پبلک کی صورت میں بھی۔ اب اس حوالے سے حضرت میں اگر بے ادبی کروں آپ مجھے معاف فرمائیں، کشمیری اس وقت بہت مظلوم ہے، اور میرے تمام تر تجزیے کا خلاصہ ایک جملہ ہے کہ کشمیری جو ہے ایک دو پارٹ کے اندر پس رہا ہے، ایک طرف انڈیا کے مظالم اور دوسری طرف پاکستان کا تذبذب، اسی میں کشمیری مارا جا رہا ہے۔ آپ بھلا مجھ پہ تنقید کریں، چاہے آپ پہ تنقید کروں، لیکن صورتحال یہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اب آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں مسلم لیگ نون بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، تحریک انصاف بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، آپ کی MMA بھی اور بھی پارٹی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا 18-19 سال کا جو ایک عام پاکستانی نوجوان ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہے کہ بھئی تم یہ سب پارٹیوں کو چھوڑ دو اور مجھے یعنی MMA کو ووٹ دو؟ تو آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے؟ کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ پاکستان پر 70 سال سے جو حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ پارٹی کے نام سے ہوں، چاہے وہ کسی منشور کے تناظر میں ہوں، لیکن روایتی خاندانوں کی حکومتیں رہی ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار، مفاد پرست طبقہ، اور ان سب کی گرفت جو ہوتی ہے، ان سب کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے تابع آپ سیاست نہیں کریں گے تو پھر آپ کے انجام وہی ہوں گے جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیز۔ اب اس میں توازن کیسے پیدا کرنا ہے کہ سیاست ان روایت پسندوں سے ہٹ کر نظریاتی لوگوں کی طرف آئے۔ آپ روایتی سیاستدان نہیں ہیں؟ میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ سیکولر اور لبرل سے ہٹ کر مذہبی دنیا کی طرف کیسے آئے۔ برا نام نہیں، اگر آپ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نہ ہوتے تو کیا آپ JUI کے سربراہ ہوتے؟ اگر جمعیت علماء اسلام نہ ہوتی تو پھر میں جمعیت علماء اسلام کا سربراہ ہوتا۔ اچھا، یہ بھی دیکھنا ہے نا جی، مجھے کیوں جمعیت نے پسند کیا ہے، مجھے اس نظریاتی تسلسل میں پسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر صحافت میں کسی نے حامد میر کو پسند کیا ہے تو وارث میر کا تسلسل بھی تو اس میں ہے نا۔ اب یہ آپ نے کاؤنٹر اٹیک کر دیا۔ اچھا چلے، لیکن اور یہ جو لفظ ہے نا جی موروثی سیاست کا، یہ مغرب کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ مغرب میں بھی ہے یہ موروثی سیاست، وہاں پہ بھی ہے، ہو یا نہ ہو، لیکن یہ چیزیں ہمیں وہاں سے آ رہی ہیں۔
انبیاء کرام کا بش بھی صدر تھا امریکہ کا، اس کا نہیں، بیٹا یعنی بھی صدر انبیاء بن گیا۔ کرام سے زیادہ مقدس سلسلہ اور انسانیت کا کیا ہو سکتا ہے جی؟ وہ نسل در نسل نہیں ہے جی، ٹھیک ہے ملت ابی کو ابراہیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابن نبی نہیں ہے وہاں پر جی۔ اگر آپ کسی کی اولاد ہے اور آپ کو اس کی عظمت اور اس کی نسبت حاصل ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں مقتدا تھے، تو اگر آپ کی نسبت اس کو حاصل ہے تو آپ کو ڈبل سپورٹ ملتی ہے جی۔ ایک آپ کی نظریاتی کمٹمنٹ، ایک وہ نسبت۔ لہذا اس کو ہم جس طرح غلط مفہوم کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ کوئی خاندانی سی چیز ہو گئی، خاندان بھی حضرت اگر نہرو خاندان ہے ہندوستان میں تو پھر اس خاندان نے اگر مقبولیت حاصل کی ہے تو اس کے لوگوں کو بھی حاصل ہوتی ہے جی۔ اگر ہندوستان کی علماء مسلمانوں کی سیاست میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کی سیاست ہے تو اس کے خاندان کو بھی وہ مقام وہاں ملتا ہے جی۔ اگر امریکہ میں کینیڈی خاندان ہے اور اس نے حکومت کی ہے، مار مار کر اس سے آپ نے امریکہ کو چھڑایا ہے جی، ایک ایک کو قتل کر کر کے آپ نے چھڑایا ہے جی۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے، آپ اس سے ہزار اختلاف کریں لیکن اس کی جو کرشماتی شخصیت تھی، اگر اس سے کوئی منسوب ہے تو آپ اس کا انکار کیسے کریں گے جی؟ لہٰذا یہ چیزیں خان عبدالغفار خان گزرے ہیں، جی ایم سید گزرے ہیں، انہوں نے ایک مقام پیدا کیا ہے۔ ہمارے محمود خان اچکزئی کے وارث تھے، غوث بخش وزن جو وہ سب ہیں جی۔ خان عبدالصمد خان اگر اس کی پارٹی ہے، اس کی نظریات سے وابستہ حلقہ اس کے خاندان کے کسی ایسے فرد کو کہ جو اپنے بزرگوں کے نظریات سے کمٹمنٹ رکھتا ہے اور اس کے تسلسل کا نام ہے، اگر وہ قبول کرتا ہے، لازم نہیں ہے، اگر قبول کرتا ہے تو اس کی برائی کیوں کی جاتی؟ تو آپ کے خیال میں پھر بہت سے نوجوان پی ٹی آئی کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پہ یہ ان کو موروثی سیاست نظر نہیں آتی؟ تو جب وہاں اس نظریے سے جاتے ہیں پروپیگنڈے کی بنیاد پر تو وہاں کچھ پاتے بھی تو نہیں، خالی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے۔ بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔